قرآن سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے جو علم اپنے ارادے کے تحت ہمیں نہیں بخشا، وہ اللہ نے محمد و آل محمد کو بخشا ہے۔ جیسے پھر قرآن کی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے پہلے قرآن کا علم بخشا، پھر انسان کو خلق کیا۔ معلوم ہوا علم اس کی خلقت میں ہے۔ میں کہا چاہتا ہوں علم اس کی تینت میں ہے، علم اس کی خلقت میں ہے، نہ وہ علم سے جدا ہے نہ علم اس سے جدا ہے۔ چلو قصروں کے رہنے والوں چپ کر گئے ہو تو میں یہاں مثال دوں جو میں کبھی دیا نہیں کرتا، چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو، پہلے علم ہے، پھر خلقت ہے، پھر بیان ہے۔ آؤ تو ہستی کو تلاش کرو جس کا پہلے علم ہے، پھر خلقت ہے، پھر بیان ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو ماں کی گودیوں سے مٹن سے سن رہے ہو وہ ساتھ دو گے، باقی نہیں دو گے۔ 30 عامل فی 13 رجب 1 14 2 15 3 جب قرآن کے ہاتھوں میں آیا نعرے دا جواب دیو تے نعرے پچھوں جڑے بندے نے تھوڑے تھوڑے اٹھ کے اگے آ جاؤ تاکہ گلی جڑے بندے کھلوتے نے میں اٹھ کے کیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آگے موائیں جو بات لے سکتے محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ جو آ سکتے ہیں آگے جگہ ہے، ادھر بہت جگہ ہے، آ جائیے آگے آ جائیے۔ حسین کیا ہے؟ حسین 30 عامل فی 13 رجب 1 14 2 15 3 بچے کو بٹھا دے، بیچارے کو جگہ نہیں مل رہی۔ 13 1 یا واپس بھیج دیں سے 13 1 14 2 15 3 جب قرآن کے ہاتھوں پہ قرآن آیا، چلو میں فکرہ بدل دوں، میں اب کیا کروں، مجھے بدلنا پڑ رہا ہے۔ جب قرآن نے قرآن کی تلاوت کی، اب بھی آپ چپ کر گئے۔ جب قرآن نے قرآن سے کہا کہ قرآن پڑھ، رسول کے علم میں ہے کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں، زبان سے رٹا نہیں، ہاتھ سے لکھا نہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں قرآن پڑھ تاکہ پتہ چل جائے کہ الرحمن علم القرآن کی تفسیر کون ہے۔ ادھر کہا اور ادھر نے علی نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ یہ گھرانہ محمد و علی ہے، یہ قرآن ان سے الگ ہے، یہ قرآن دیکھیے میں پھر اسے ایک میں اسے پھر ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ نہ علم ان سے جدا ہے، نہ یہ یعنی 14 معصوم، نہ علم ان سے جدا ہے، نہ یہ علم سے جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے دنیا میں آتے جیسے کعبہ میں مولود کعبہ نے آنکھ کھولی فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، علی نے اذان بھی پڑھی،
موالید الائمۃ الاطہار عربی میں مطبوعہ بیروت لبنان کہ علی نے جیسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ویسے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ ولایت کو منوایا ہے۔ میں یہاں اس میں نہیں بول رہا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم نہ ان سے جدا ہے، نہ یہ علم سے جدا ہے۔ ایک یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں خالی کاغذ ہے، ورق ہے، اس کے کتنے صفحے؟ ایک صفحہ ہے نہ دو، کاغذ ایک ہے، ورق ایک ہے، صفحے دو ہے۔ صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 2، یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے کہ کاغذ ایک ہے، صفحے 2 ہے۔ یار حد ہو گئی، ایک کاغذ کے 2 صفحے ہوں تو مانتے ہو، اور ایک نور کے 2 جز ہوں۔ رسول فرما رہے خلق تو علاوہ علی من نور الواحد، علی اور میرا نور ایک ہی ہے، ایک ہی وقت میں خلق ہوا ہے، دو حقیقت میں ایک ہے دو، حقیقت میں ایک۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صفحہ اس صفحے سے الگ نہیں ہو رہا، ہمیں ضد ہو گئی کہ ہم نے اس صفحے کو اس صفحے سے الگ کرنا ہے۔ حقیقت کہاں رہتی ہے؟ تو ہم نے اس صفحے کو اس صفحے سے الگ کرنے کے لیے کیا سوچا؟ بھئی کاغذ کو پارا پارا کر دو، جز جز کر دو، خود بخود یہ صفحہ اس صفحے سے الگ ہو جائے گا۔ یہ کیجئے، ہم نے سب کے سامنے کاغذ کو پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے، جز جز کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے ہاتھ میں آخر میں آ کر یہ ایک چھوٹا سا جز رہ گیا۔ اب جو ہم نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، نہ یہ صفحہ اس سے الگ، اس سے الگ ہوا۔ یزید، اگر تو نے اپنے آپ کو خلیفہ منوانا ہے تو علم ہے حسین کے پاس، لہذا یزیدیوں نے اسے مشورہ دیا کہ کسی طرح حسین کو چپ چپ کر دے، جب نہیں رہے گا تو لوگ تیری طرف پلٹ آئیں گے۔ کہنے کا مشورہ بہت اچھا ہے، چپ چپ کر دیا، سر میدے پہ چڑھا دیا، حسین کے سر نے میدے کی نوک پر قرآن سنا کر منوا لیا کہ نہ ہم قرآن سے جدا ہے نہ قرآن۔ تم اللہ بے شک پہ دید ہو جا، تم اللہ بے شک پہ دید ہو جا، شاہدہ منکر مزید ہو جا، تم اللہ بے شک پہ دید ہو جا، شاہدہ منکر مزید ہو جا، حسینی ہرگز حسینی راسن جے تو اپنے پیو دائے تے یزید ہو جا۔ نعرہ جدھر ہو سلامت رہو۔ تو اب ہم آتے ہیں پھر قرآن کی۔ نمبر 1 علم غیب کی تعریف، نمبر 2 علماء کے نزدیک، نمبر 3 غیب کی قسمیں، نمبر 4 پھر قرآن کی طرف کہ اللہ نے کسے کسے علم غیب بخشا ہے۔ اب میں آدم سے لے کر آخر تک بات نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ عالم الغیب ہے،
خدا تم دو، کون تم سب، اللہ تم سب میں سے کسی ایک کو اپنے علم غیب پر مطلع یعنی آگاہ نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ یجتبی من رسلہ، لیکن علم غیب سے آگاہ کرتا ہے، کس کو کرتا ہے؟ جس کو اس نے اپنے رسولوں میں سے چن لیا ہے۔ تو کون رسول کتنے ہیں؟ 312۔ بیٹا آپ کے گلا نہیں ہے، یہاں ماحول میں دیکھو نوجوان کتنے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس دور میں ممبر کی بات بدل گئی ہے، ہم نے وہ نہیں سننا جو سن سن کے سن ہو گئے، یعنی کم از کم اس وقت میں 65 برس کا ہوں۔ جب میں مسور میں آیا تھا، سیالکوٹ پہلے دفعہ آیا تھا، میں 4تھی یا 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، یہ 4تھی 5ویں نسل مجھے سن رہی ہے۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ نے نعرے کتنے لگائے، مجھے جی ہاں شیخ علی فیصلہ بات ہے، تو مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اگر وہ انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے تو پوری دنیا میں مذہب شیعہ کی حقیقت کو کیسے مانا جا رہا ہے۔ مجھے آپ پر نظر نہیں، میری پوری دنیا پر اس وقت نظر ہے، تو لوگ الفاظ آیت کا ترجمہ دے رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ تم میں سے کسی کو علم غیب پر آگاہ نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے یجتبی، جس کو چن دیا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے۔ کون رسول کتنے ہیں؟ 313، 12 میں سے 312 میں سے جسے چن لیا ہے اسے علم غیب عطا کر دیا ہے۔ اب رکھا دنیا بھر کے مسلمان علماء کے سر پر قرآن کہ وہ رسولوں میں سے چنا ہوا رسول کون سا ہے؟ جو وہاں کا مجتبی ہے، جہاں کا مصطفیٰ ہے۔ میں بڑی تفسیر کا اس وقت نام نہیں لیتا، ایک ایسی تفسیر کا نام لے رہا ہوں جو 95% شیعہ گھروں میں موجود ہے۔ حضرت علامہ سید فرمان علی شاہ صاحب مرحوم آل اللہ مقامہ کا ترجمہ اور حاشیے پر ان کی تفسیر۔